میں سورۃ الکہف جب اسکول میں ایک دفعہ اس کی تفسیر پڑھا رہا تھا تو ایک بہت اچھی جگہ سے مجھے اس پوری سورت کو 4 پوائنٹس میں اس کی سمری ملی، جو کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کیونکہ یہ جز 15 میں بھی بات رپیٹ ہوئی ہے. آج ہم جز 16 کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو سورۃ الکہف کا باقی تقریباً آدھا حصہ تھوڑا حصہ جو ہے وہ اس جز میں ہے. تو سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 ٹیسٹس کا ذکر کیا ہے. ٹیسٹ آف فیتھ ہے اصحاب الکہف کے واقعے میں، پھر اسی طرح جو ٹیسٹ آف ویلتھ ہے وہ ان 2 لوگوں کے قصے میں ہے، پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ٹیسٹ آف فیتھ ہے، اور یا اس کو ٹیسٹ آف نالج بھی یا ٹیسٹ آف پیشنس بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح چوتھے میں جس میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں ٹیسٹ آف پاور کو کہا جاتا ہے. تو میں یہ پارہ کیونکہ شروع ہوتا ہے جب قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، تو اس واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے اس سے لیسنز جو ہیں وہ لینا چاہوں گا. اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام نے ٹریول کیا خضر علیہ السلام کے ساتھ، اور 3 ایونٹس تھے جن کا اپیرنٹلی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی سمجھ نہیں آئی. ہی کوڈ ناٹ میک سینس کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، اور وہ اپیرنٹلی ایول ایکٹس تھے. اور میں اسٹریس کر رہا ہوں وہ اپیرنٹلی ایول ایکٹس تھے، یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، سب سے پہلے ایک کشتی کو انہوں نے تھوڑا سا خراب کر دیا، پھر انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، اور پھر اسی طرح ایک جگہ پہ انہوں نے دیوار بنائی لیکن اس کے اگینسٹ اجرت نہیں لی. اپیرنٹلی انہوں نے ازیوم کیا کہ یہ دس واز ناٹ گڈ. تو یہاں پہ بعد میں جا کے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی تعویل بتائے گی کہ نہیں، اس کے پیچھے واز اے گریٹر گڈ. تو اس میں آئی تھنک پرابلم آف ایول بھی ایڈریس ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپیرنٹلی بری چیزوں میں سے بہت سارا خیر لے آتے ہیں. اور میں یہاں پہ اشارہ کروں گا سورۃ البقرہ کی اس بہت پیاری آیت پہ جو اس پورے موضوع کو سمرائز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بہت بری لگ رہی ہو. اور یہ آیت میں اور آپ ہر کوئی اپنے لائف پہ فٹ کر سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اپیرنٹلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بری ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت بری لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت محبوب ہو. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں اکثر قصہ سناتا ہوتا ہوں. پرابلم آف ایول جو ہے نا وہ میرے لیے ایک پرسنل لائف ایونٹ سے میرا حل ہو گیا. اور پرابلم آف ایول کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا میں اتنا ایول کیوں ہے، لوگ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے، جس کو عام الفاظ میں پرابلم آف ایول کہا جاتا ہے. میں اپنے والد صاحب کے کلینک پہ موجود تھا، تو وہاں پہ ان کے جو ڈسپینسر ہیں انہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو، بیسکلی ایک والد آئے اپنے بچے کو لے کے، بچہ بیمار تھا، رو رہا تھا. تو ڈسپینسر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا سا انجیکشن لیا، والد نے بچے کا جو ہے نا وہ پجامہ نیچے کیا اور ڈسپینسر نے ہنستے ہنستے جو ہے وہ انجیکشن لگا دیا. اس ایک ایونٹ نے میرے لیے پرابلم آف ایول کو حل کر دیا کہ دیکھیں اپیرنٹلی دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ایول منظر ہے کہ والد فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے بچے کو، ایک پین دے رہا ہے اور ایک اور بندہ ہنستے ہنستے انجیکشن لگا رہا ہے، لیکن دس از فار دا گریٹر گڈ، بچے کے لیے، یعنی کہ بچے کے لیے. تو اسی لیے اللہ رب العزت جو ہماری زندگی میں ایونٹس لے کے آتے ہیں وہ ہمارے لیے ہی خیر ہیں، اور یہ اللہ کے رب ہونے کی علامت ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر بلال فلپس حفظہ اللہ نے بھی شاید اسی سے نا ایک متعلق ایک مثال دی تھی ڈینٹسٹ کی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جب ماں لے کے جا رہی ہے تو اس ٹائم بچے کے لیے سب سے بڑا ایول جو ہوتا ہے نا وہ شخص وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اس ٹائم. تو انہوں نے کہا کہ لیکن ہر ایک کو پتہ ہے، دنیا کو ساروں کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس بچے کے لیے خیر کا باعث ہے. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی اس کے بعد، انہوں نے کہا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو کم از کم اللہ کے سامنے ایک بچہ بھی سمجھ لینا کہ میری عقل چلیں، اللہ کی سمجھ اور انسان کی سمجھ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ فرق ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اتنا سمجھ لے کہ میری عقل ایک بچے جتنی ہے اور اللہ کی ایک ڈاکٹر جتنی ہے، تو پھر بھی انسان کو بڑا اعتماد ہوگا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اصل میں جو میننگ دیتے ہیں نا پرابلمس کو، مثلاً کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک مشہور حدیث بھی جو ہے کہ ایک مومن کے سارے امور جو ہیں وہ بہت امیزنگ ہیں. کہ کیا مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ یعنی سب معاملہ اس کے لیے خیر، سب معاملات خیر ہیں. ان الامر كله عجبا لامر المؤمن الا ان الامر كله له خیر.
ذرا کوٹ کر دیں، میرے ذہن میں وہ حدیث نہیں ہے اس وقت کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کے سارے معاملات یعنی ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صرف مومن کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. ان اصابته ضراء صبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، لکان خیر اللہ، اس کے لیے بہتر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء شَكَرَ لَكَانَ خیر اللہ، اگر اس کو اچھائی پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے. علی میں یہاں پہ جیسے آپ نے بات کی ماشاءاللہ سورہ کہف کے حوالے سے، تو سورہ کہف کی جو یہ جو خاص طور پہ 16 پارہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کی بتائی ریالٹی اس انسیڈنٹس کی، اس حوالے سے 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے جیسے ذیشان بھائی آپ نے بات کی تھی کہ 3 انسیڈنٹس ہیں. 2 انسیڈنٹس جو ہیں وہ نیک ماں باپ کے حوالے سے ہیں، یعنی ایک انسیڈنٹ تو ایک بادشاہ کے حوالے سے ہے، اور 2 انسیڈنٹس جس میں 2 نیک ماں باپ کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ پہلا انسیڈنٹ جس میں خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، تو اس کے بارے میں کیا کہا، اس کی ایکسپلینیشن میں آیت نمبر 80 میں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ اس لڑکے کے دونوں ماں باپ جو تھے مومن تھے یعنی نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہتے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، یعنی بچے کو اگرچہ بچے کا مر جانا ایک ماں باپ کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر چیز عطا کی. دوسری چیز یہاں پہ جو اگلی آیت جو تیسرا واقعہ ہے اس کے اندر بھی نیک بچوں کا ذکر ہے، یعنی ان کے یعنی بچوں کے والدین کا ذکر ہے، جس میں وہ جو ایک دیوار تھی جس کو انہوں نے صحیح کیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، آیت نمبر 82 میں، کہ وہ جو دیوار تھی وہ 2 غلاموں کے لیے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان کے نیچے ایک خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو والدین تھے وہ نیک تھے. اس سے پتہ چلا کہ نیک والدین کا یعنی والدین کی نیکی کا ڈائریکٹ اثر انسان کی اپنی اولاد پر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین نیک ہیں، جو باعمل اور با کردار ہیں، اگر اللہ نہ کرے وہ اپنے بچوں سے دور ہو بھی جاتے ہیں یا ان کے بچے کچھ وقت کے لیے ان سے دور ہو جاتے ہیں یا پھر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے ان کا خیال رکھیں گے. جیسے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے ان کے اکنامک یا فائنینشیل مسئلے، کیونکہ دیکھیں ایک باپ کے لیے کیا تکلیف یعنی کیا ڈر ہوتا ہے، کیا فیئر ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو ان بچوں کو کون سنبھالے گا، تو اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو سنبھالا، یہاں پہ ذکر کیا. اور میں یہاں پہ 1-2 حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے. اس آیت میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، یعنی ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود جب رات کو قیام کرتے تھے تو اپنے بچہ ساتھ لیٹا سو رہا ہوتا تھا اور آپ تھک جاتے تھے، تو تھکنے کے بعد جب آپ بیٹھنے لگتے آرام کرتے تو اپنے بچے کو دیکھتے تو آپ پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے اور رونا شروع ہو جاتے اور کہتے من اجلک یا بنی، یہ تیرے لیے میں جو ہے اتنی عبادت کر رہا ہوں. اور آپ پھر یہ آیت پڑھتے تھے روتے ہوئے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان ادر ورڈز جب وہ اپنے بچے کو یعنی جب آپ کو اپنے بچوں پر پیار آئے اور آپ کو لگے کہ میرا بچہ اور کل کو اللہ اس کو امام بنائے یا نیکی میں آگے بڑھائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود نیکی کی طرف محنت کریں اور کوشش کریں اور اس نیت سے کہ اللہ میری نیکی کی وجہ سے ان کو بھی نیک بنائے. اسپیشلی آج کے دور میں نا دیکھیں اتنا زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، پیرنٹس نظر رکھ ہی نہیں سکتے 100%. اچھا، اس میں ایک اور حدیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے والدین کی نیکی کا کتنا اثر پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں یستجاب لہن، جو ہمیشہ جو ہے نا وہ مستجاب الدعوہ، یعنی 3 دعائیں ایسے ہیں جن کا جواب اللہ فوراً دے دیتے ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں. اس میں ایک دعوت المظلوم ہے، ایک مظلوم کی دعا ہے، دوسری آپ نے فرمایا دعوت مسافر کی ہے، اور تیسری دعوت الوالد لولدہ، کہ والد کی دعا جو اپنے بچے کے لیے کرے. اور آخری ایک حدیث میں کہتا ہوں، اور یہ انشاءاللہ پوائنٹ میرا کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے اس حوالے سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک والد سب سے بڑا گفٹ اپنی اولاد کو پتہ کیا دے سکتا ہے، کہ ان کو حرام سے بچا دے اور ان کو حلال کھلا دے. میں کہتا ہوں یہ اس باپ کی نیکی بھی ہے، اور یہ اتنا بڑا احسان ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاید باقی سارے احسان چھوٹے ہیں، کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اپنے بچوں کے بارے میں کنسرنڈ ہو کہ ان کے منہ میں ان کے پیٹ میں کوئی ایسا لقمہ نہ جائے کہ جو حرام کا ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما جسم نبت من الحرام فالنار اولی بہ، کہ جو بھی جسم جو ہے اللہ معاف کرے وہ حرام کے اوپر پلے تو وہ آگ کے زیادہ قریب ہے. یعنی ان ادر ورڈز کہ آگ نیچرلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے انسان کے کردار پر، یعنی حرام چیز انسان کے کردار اور گفتار کو خراب کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ والدین کو، یہ اس آیت میں خاص طور پہ والدین کے لیے بہت نصیحت ہے. دیکھیں 2 چیزیں، دونوں میں والدین اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی آس رکھی اور ان کا پاس رکھا.